السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اسرائیلی اخبارات شاہ سرخیاں یہ لگا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے امام نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں طہا سر۔ طہا سر، یہ اسرائیل اور سعودی عرب کی یہ جنگ آخر میں کیا چل رہی ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سعودی عرب یعنی عرب ممالک کی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مختلف خبریں چلتی رہی ہیں، اور جس میں ایک بڑا ٹرن تب آیا جب آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے غالباً متحدہ عرب امارات نے ان کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کی بحالی ہوئی ہے۔ اس ایک اقدام سے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ آیا یہ مطلب ان کا پہلا قطرہ یہ ثابت ہوں گے یا ان کے بعد باقی عرب ممالک بھی اس طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آئیں گے تو کون سے آئیں گے، اور کیا سعودیہ بھی ان میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اس میں ٹرن 2 دن پہلے، یعنی آج ہم بیٹھے ہیں 3-4 دن پہلے جو ہے وہ جمعہ جو خطبہ جمعہ تھا حرم کا، اس میں شیخ عبدالرحمن السدیس نے ایک بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جنرل بات تھی جس پہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، ٹھیک ہے، نان مسلمز جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کیا گیا مدینہ کے اندر، میثاق مدینہ جو ہے وہ معاہدہ ہوا وہ یہودیوں کے ساتھ تھا۔ جب خیبر کی فتح ہوئی تو اس ٹائم پہ بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی احسن اخلاق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے گھر گئے جو آیا کرتا تھا مسجد، تھا وہ یہودی بچہ، یہودی کا بچہ تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا تو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کی عیادت کرتے ہیں اس بچے کی جا کے۔ آپ سن گئے، آپ نے اس یہودی کے بچہ یہودی تھا، اسلام ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا تھا، اس کی جا کے عیادت کی اور اس کو دعا دی، اس کو صحت یابی کی، اور آخری اس کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ بیٹا تم اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے، احسن انداز کے ساتھ۔ اب یہ بیمار پرسی کرنے گئے، ٹھیک ہے، عیادت کرنے گئے۔ اچھا، اس بچے نے جو بستر مرگ پہ تھا، لیٹا ہوا تھا، اس نے نا اپنے والد کی طرف دیکھا، یعنی کہ اجازت طلب نظروں سے کہ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ اب وہ جو یہودی، بچے کا باپ یہودی تھا، وہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھا کہ اس نے کہا بیٹا جو یہ شخص تمہیں کہہ رہا ہے نا تم کر لو، اور اس بچے نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ دیکھیں کہ آخری وقت میں اس بچے نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور یہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ اب اگر کوئی ان واقعات کے اوپر خطبہ امام شیخ السدیس نے دیا، اب ان واقعات کو بیس بنا کے کوئی یہ کہے کہ جی امام کعبہ نے یہ جو خطبہ دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے متعلق معاملات پر، جو احسن اخلاق پر، اچھے سلوک پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واقعات ہیں وہ اگر بیان کیے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے، جبکہ ٹھیک جس دن خطبہ جمعہ ہوا ہے اور اس کے بعد اسرائیلی اخبار نے سازش کرتے ہوئے اور ان کے خلاف انہوں نے بڑی شاہ سرخی، انہوں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں قبول کرنے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے فون کیا کنگ سلمان کو اور اس نے کنگ سلمان کو کہا کہ جیسے باقیوں نے قبول کیے تم بھی تسلیم کر لو اور ٹریڈ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اس پر اس نے واضح انکار کیا۔ کنگ سلمان کا سٹیٹمنٹ بعد میں آیا، اس نے کہا ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تب تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یعنی وہ کلیئرٹی الگ ہے، اور وہ جو شیخ سدیس کا حقیقت ٹی وی جیسے جو چینلز ہیں جو بیٹھ کے شوشے چھوڑتے ہیں اور ان شوشوں اور سازشی تھیریوں کی بنیاد پہ ان کو آڈینس ملتی ہے، ان کو ڈالر آتے ہیں یوٹیوب کی طرف سے، ہمارے جیسے پاکستانی سادہ جو ہیں وہ سازشی تھیریوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے خاص طور پہ سعودیہ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ملے کہ سعودیہ تباہ ہو رہا ہے، سعودیہ برباد ہونے والا ہے۔ ایسے خطبات جو ہیں یہودیوں سے متعلق تو پہلے کبھی بھی سعودیہ میں جموں میں سننے کو ملے۔ آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا، آپ نے قصہ بھی بتا دیا، بہت خوبصورت، آڈینس سمجھ رہی ہوگی۔ مجھے اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات نظر آتی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے لیے، مسلمان امہ کے لیے سازشیں کر رہے ہیں،
اور دوسری جانب جب ایسے خطبات ہوتے ہیں, جب لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں, تو اگر سوری ٹو سے, میں تو آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, یہ اسپیشل خطبہ ہوتا ہے, اس کے بعد ٹرمپ کو فون جاتا ہے اور اس کے پیچھے پھر اس طرح کی جو ہے نا یہ سرخیاں ہیڈ لائن. آپ نے وہ بات کی کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں, ہمارا بھائی چارہ بڑھے اور ہمارا خلوص اور اخلاق سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں, ہمارے دین کی طرف متوجہ ہوں. پر مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے, ایک طرف تو یہ کہانی چل رہی ہے نا, اب آپ دیکھیں کہ MBS نے وہ جو سٹی جو کہ اس کی تعمیر شروع کروا دی ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب اب ایک بحران کی طرف جا رہا ہے, اس کا تیل نہیں بکے گا. کس سٹی کی تعمیر؟ یہ اپنا نیون سٹی جو تعمیر ہو رہی ہے, اچھا, اس کی تعمیر شروع کروا دی جو کہ رکی ہوئی تھی, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے نا کسی بھی طریقے سے سروائیو کرتا نظر نہیں آ رہا, اس کا تیل نہیں بکے گا, اس کے یہاں پر ریگستان میں کوئی نہیں آئے گا. ایک طرف وہ اپنا مسلمان امہ کا لیڈر بننے کی جو خواہش مند ہے, دوسری جانب وہ اسرائیل کے ساتھ بھائی چارہ بڑھا رہا ہے اور یہودیوں کے ساتھ اپنا گلے ملنے کی جو ہے نا وہ کوششیں چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ کنگ سلمان نے جو موسٹ سپیریئر اتھارٹی ہے سعودیہ کی, اس نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ نے اس کو فون کیا, اس نے کہا کہ ہم نے تسلیم نہیں کرنا. یعنی ایک اسٹیٹ کا سربراہ ہے, ریاست کا سربراہ ہے, وہ یہ واضح کہہ رہا ہے, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے تب تک تسلیم نہیں کرنا جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا. یعنی ہمیں اور کیا تسلی چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ خطبہ اس بار ہی ایسا کیوں آیا ہے, پہلے یہودیوں کا نام کیوں نہیں لیا, تو آپ کون سا آپ ہر خطبہ سنتے ہیں ان کا؟ آپ حرمین میں ہونے والے ہر خطبے کو سنتے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی متعدد بار ان ٹاپکس کے اوپر خطبہ اس طرح رپورٹ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب ملکوں میں تقسیم ہو, تفریق ہو, پاکستان کے مسلمان نفرت کریں عربوں کے ساتھ. یا جب تک مسلمانوں کے اندر تفریق نہیں ہوگی, جب تک مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے, لڑیں گے نہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہیں لگائیں گے, تب تک اسرائیل کا مقصد پورا ہی نہیں ہوگا. اب ہمیں کیا پڑی, ہم ادھر بیٹھ کے اپنے ایک برادر اسلامی ملک کے اوپر بیٹھ کے ہم یہ کہیں اور ہم اس خواہش کا اظہار کریں جو ان کی خواہش نہیں ہے, ہماری خواہش بن چکی ہے کہ وہ پتہ نہیں سعودیہ والے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, ہم پاکستانی ضرور اس کو تسلیم کروا کے چھوڑیں گے, خاص طور پہ یوٹیوب کے اوپر اور اپنے تبصروں میں اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ. جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم اپنے سٹینس پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, روٹین کی باتیں ہیں. اب اگر یہ واقعات, اگر بالفرض نبی اسلم کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہو بھی گئی ہے تو یہ غلط ہے. یہاں مولانا طارق جمیل صاحب و دیگر لوگ سب یہ واقعات بیان کرتے ہیں, پھر آپ کھڑے ہو جائیں کہ مولانا طارق جمیل کے تو عمران خان کے ساتھ تعلقات ہیں, اس نے اگر یہ یہودیوں کے حوالے سے یہ بات واقعہ بیان کیا تو اس کا مطلب عمران خان بھی سعودیوں کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہے. ان کو تو کہتے بھی رہے ہیں کہ یہ یہودی اور یہودی نظام پہ, ان کا تو یہودی ایجنٹ خان کو کہتے بھی رہے, صاحب کو تو ویسے بھی یہودی ایجنٹ. ٹھیک ہے, تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارا نا ایک ذہن ہے پاکستانی قوم کا کہ جو بات سیدھی آ رہی ہو نا, باقاعدہ ذرائع سے آفیشیل سٹیٹمنٹس آ رہے ہو, ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یار اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے نا, جو اصل سازش ہے, اصل جو سازش ہے, وہ سازش ہم لے کے آئے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے اس خطبے کو بیس بنا کے کسی نہ کسی طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں, مسلمان امہ پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, بات یہ ہے ان کو لڑوایا جا رہا ہے. حقیقت ٹی وی کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, اور وہ جتنے بھی اس طرح کے چینل ہیں نا جو شوشے چھوڑتے ہیں, جو حقیقت ٹی وی کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے انہوں نے بھی شوشے اس کو اٹھا لیا. اب یہودیوں کو کیا فائدہ, وہ تو چاہیں گے کہ مسلمان آپس میں پھٹیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, اور پاکستان اور سعودی عرب کا پھڈا ہو, پاکستانی عوام سعودیہ کے خلاف ہو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, پاکستان واحد سعودی عرب ملک ہے پاکستان سے باہر جہاں سب سے زیادہ پاکستانی, 30 لاکھ پاکستانی سعودیہ کے اندر کام کر رہے ہیں. کیا یہودی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی سعودیہ کے خلاف تان تشنیع کریں, ان کے خلاف الزامات لگائیں, ان پہ لان تان کریں, ان کو کہیں, اور سعودی غصے کے اندر آ کے, ایسا ہو تو رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے, ایسا ہو تو رہا ہے, اپنا شاہ سلمان کی جانب سے یہ کہا تو گیا ہے کہ جو پاکستانی جو ہمارے پاس ورکر کام کر رہے ہیں ہم ان کو واپس بھجوائیں. دیکھیں صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ نے جو بات سمجھائی ہے وہ آپ کا بالکل ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سازشی تھریاں لگا کر
جو ہے نا مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے, ان کے اندر پھوٹ پڑوائی جا رہی ہے, اور پھوٹ کا فائدہ کس کو؟ بالکل فائدہ جس کو ہونا ہے, جس کو فائدہ ہونا اس کو ہوگا. وہ تو چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ اس ساری ڈیبیٹ کی بیس جو ہے اس کا اوریجن اسرائیل کی ایک اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے, جس نے اپنی انداز سے اس کی اینگلنگ کی ہے اور نکال کے خبر دی ہے. جتنے بھی بیٹھ کے یہاں پہ سارے یہ خبر بیچ رہے ہیں, ان کے پاس سوائے اس سورس کے جو یہودی نیوز ایجنسی کا ہے اور کوئی سورس ہے ہی نہیں. امام کعبہ ڈینائی کر رہا ہے, کنگ سلمان ڈینائی کر رہا ہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہو جو ان کے پاس سورس ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمیں امام کعبہ کی بات پہ یقین نہیں ہے, حرمین شریفین کے جو خادم ہیں, جو حرمین شریفین کے نگران ہیں کنگ سلمان, ہمیں اس کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے. وہ جو دور یہودیوں کی ایک اسٹیٹ ایجنسی, پروپیگنڈا ایجنسی, نیوز ایجنسی, اس نے جو ایک شوشہ چھوڑا ہے, ہم سارے اس پہ یقین کر کے بیٹھ گئے. یہ ہمارا ایمان کا لیول ہے. ایسے ہی ایک مسلمان پہ اعتبار نہیں ہے, امام کعبہ کی بات پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. ہمیں کنگ سلمان کی بات پہ, وہ جو پاکستانیوں کے انہوں نے ہر مشکل میں پاکستان کی مدد کی ہے. ابھی بھی سب سے بڑا ریمیٹنس جو باہر سے ہمیں جو ڈالر آ رہے ہیں, جو ریال آ رہے ہیں, ہماری ملکی معیشت کا سب سے بڑا سورس وہ پاکستانی شہری ہیں جو سعودیہ کے اندر 30 لاکھ سعودی عرب سے کام کر رہے ہیں. یعنی وہ جو اتنا بڑا سورس ہے, انہوں نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے, ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے. جتنے بھی آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کے, اپنے امام کعبہ کی بات کو چھوڑ کے, ڈینائی کر کے, ہم اسرائیلی یہودیوں کا جو چینل ہے اس کی ایک سرخی کو گھما پھرا کے پوری قوم کو دکھا رہے ہیں. بالکل ایسا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز, اگر آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے تو پیج کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.